رپورٹ آن دا تھریٹنڈ سٹی. خطرے سے گھرے ہوئے شہر کے اوپر ایک رپورٹ. تھریٹنڈ سٹی، خطرے سے گھرا ہوا شہر، اور یہ شہر ہے امریکہ کا فیمس سٹی سین فرانسسکو. اس شہر کو خطرہ یہ لاحق ہے کہ یہاں پر بھونچال، زلزلہ، ارتھ کویک آنے والا ہے. ارتھ کویک. دس اسٹوری از ریٹن بائی ڈورس لیسنگ. مائلڈ اٹیک آف دا لوکسٹس. ٹڈیوں کا حملہ. فرسٹ ایئر میں آپ یہ اسٹوری پڑھ چکے ہیں ڈورس لیسنگ کی. نوبل پرائز انہیں ملا 2007 میں. فیمیل رائٹر ہیں. ایران میں پیدا ہوئی لیکن برٹش نیشنلٹی رکھنے والے جوڑے کے ہاں پیدا ہوئی. سائنس فکشن لکھتی ہے، فیمنزم کے اوپر لکھتی ہے. رپورٹ آن دا تھریٹنڈ سٹی میں جو کریکٹرز ہیں، فرسٹ ایلینز، خلائی مخلوق، کسی اور پلانٹ سے آئی ہوئی مخلوق ہے اس زمین پر. یہ کیونکہ ایڈوانس لوگ ہیں اسی لیے یہ اپنی شیپ چینج کر سکتے ہیں. یہ اپنا آئیڈیا کسی ہیومن کے برین میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے ذہن میں جنریٹ ہونے والے آئیڈیا کو ریسیو بھی کر سکتے ہیں. پازیٹیو ہیں، ہیلپنگ کریچر ہے. اس زمین پر آئی ہے ایک پرپز کے ساتھ، کیونکہ اس زمین پر امریکہ کے اس شہر پر ایک مصیبت آنے والی ہے. ان کی زمین میں ایک بھونچال پیدا ہونے والا ہے اور یہاں آ کر یہ لوگ بات کرتے ہیں ہیومن سے. اس میں اولڈ پیپل ہیں، ینگ پیپل ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو ڈرگ یوز کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے ریئیکشنز کیا آتے ہیں ان ایلینز کو جب وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے شہر کو خطرہ لاحق ہے، تو لوگ کیسا ریئیکشن دیتے ہیں. تو اس کے بعد اس ریئیکشن کو ایک رپورٹ کی مانند لکھتا ہے ایک ایلین، ایک خلائق مخلوق میں سے ایک آدمی. آپ نے پی کے مووی شاید دیکھی ہوگی تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے خلائی مخلوق کیسی ہو سکتی ہے. ایلینز وارن ہیومنز. اسپیس شپ زمین پر آ کر اتری. امریکہ کی اسٹیٹ میں ایک فیمس سٹی ہے سین فرانسسکو. 16واں مشہور شہر ہے امریکہ کا. اسپیس شپ اترتی ہے، لوگ باہر آتے ہیں اور یہ ایلینز آ کے لوگوں سے ملتے ہیں اور سین فرانسسکو کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے اس شہر میں ارتھ کویک آنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے. اب لوگ کیسا ریئیکشن دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ ہیومنز نے ان ایلینز کو خوب جواب دیے. پہلے تو ہیومن بینگز نے کہا تم اور تمہاری اسپیس شپ یہ چائنیز اسپیس شپ ہے، بلکہ چائنیز واردات ہے، کوئی رشین سازش ہے. جس طرح ہمیں ہر چیز انڈیا کی سازش لگتی ہے، اسی طرح امریکنز کو درپیش کوئی بھی الجھن ہو وہ چائنا رشیا کی واردات لگتی ہے. ایون کہ الیکشن بھی ہار جائیں تو وہ کہتے ہیں ہاتھ پیچھے چائنا یا رشیا کا ہے، وہ ان کے کمپیٹیٹر ہیں. اب انڈین یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف ہمیں لگتی ہے، انڈیا کو بھی ایسا ہی لگتا ہے. ایک ڈرامہ میں افتخار ٹھاکر وہ ایک بدصورت کریکٹر سے کہہ رہا تھا
ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ वाले ਨੂੰ गाला ਕੱਢਿਆ ਕਰ। जवाब में वो करेक्टर कहता है अच्छा, ही इज़ हैप्पी कि मैं इंडियन को जाके गालियाँ दूंगा। वो फिर कहता है बार्डर पार जाके बार्डर ते खलो के बार्डर पार वाले नूं गालां कड्डियां कर। वो खुश होता है तो फिर इफ्तिखार ठाकुर अगला डायलॉग कहता है अगो ओ भी कड्डणगे। इस बात का मतलब हम समझ जाएं कि आगे 1 अरब अवाम बैठी है, वो 1 अरब गाली आएगी। एलियंस आर्गुमेंट है। एलियंस कहते हैं देयर विल बी अर्थक्वेक, यहाँ पर आएगा जंजला। ह्यूमंस कैसा रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन सुनिए। वी नो ऑलरेडी, हम जानते हैं, हमें पता है अर्थक्वेक आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम मर जाएंगे, फिर क्या हुआ, हमें ज़िंदगी की परवाह नहीं। ऐसा रिएक्शन आता है। एलियंस कहते हैं हेल्प, वी विल हेल्प यू, हम ट्रांसपोर्ट में हेल्प देंगे, हम ह्यूमन बीइंग्स को और उनकी बिलोंगिंग्स को यहाँ से शिफ्ट करेंगे सेफ जगह पर, हम मदद करने के लिए आए हैं। ह्यूमन बीइंग्स का रिएक्शन नॉट नाउ, अभी तो नहीं, वी आर बिजी इन कंपटीशन विद अदर कंट्रीज, हम दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें मसरूफ़ हैं। हमें चाइना रशिया की साजिशों और उनके अटैक्स का आंसर देना है, मिलिट्री खड़ी करनी है। अगर जंजला आ भी गया तो कुछ ना कुछ लोग तो फिर भी इस मुसीबत से बच ही जाएंगे, जिंदगी कंटिन्यू रहेगी। एलियंस यू शुड टेक एक्शन, जनाब आपको एक्शन लेना चाहिए, फौरन इसके ऊपर काम करना चाहिए। ह्यूमंस ठहरो ज़रा सोचने दो, खाली है मेरा जाम मैं कुछ सोच रहा हूँ, ऐ गर्दिश आयाम मैं कुछ सोच रहा हूँ, पहले तो बड़ी रगबत थी तेरे नाम से मुझको, अब सुन के तेरा नाम मैं कुछ सोच रहा हूँ, कल रात मैं कदे में अजब हादसा हुआ, वाइज पी गया शराब मेरे हिसाब में, अब मैं एक्शन लूँ कि हिसाब करूँ। एलियन जी बोलो, ज़रा पीने दो, सोचने दो, कुछ बोलने तो दो। फसले गुल है शराब पी लीजिए, शर्म कैसी जनाब पी लीजिए, जो पिए छुप के वो मुनाफिक है, सरे बाज़ार शराब पी लीजिए, आगे चलकर हिसाब होना है, इसलिए बेहिसाब पी लीजिए। कुछ पीने दो, कुछ सोचने दो, कुछ बोलने दो। कहते हैं तो हम पी के प्रोटेस्ट का एक गीत गा देते हैं इस मुसीबत के खिलाफ। दैट वाज द रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये बात इतनी सादा नहीं है, ये बात काफ़ी बेवकूफ़ी वाली लगती है। अगर लगती है तो आप सोचें कि हम तमाम ह्यूमन बीइंग ऐसा रिएक्शन तो नहीं देते किसी भी बड़ी मुसीबत को, किसी भी अनदेखी मुसीबत को, किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर को, किसी भी आने वाले ख़तरे को। हमारी ज़मीन किसी वक्त भी तबाह हो सकती है, कोई ना कोई प्लानेट, स्टार, कोई मेटोर इससे आके टकरा सकता है, हम पाश पाश हो जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बात छोटी नहीं है। हम ह्यूमन ऐसा ही रिएक्शन देते हैं। एलियंस, देयर इज़ बाउंडेड थ्रेट टू यू एंड योर सिटी। लोगों, तुम्हें और तुम्हारे शहर को ऐसा ख़तरा लाहक है, जो होना ही होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता। क्योंकि वो एडवांस लोग हैं, उनको पता चल चुका है कि ज़मीन के अंदर इस हिस्से में
भूचाल आना ही आना है। सेम लाइक जिस तरह के साइंटिस्ट जो एडवांस होते हैं बोलते हैं एक ना एक दिन हमारी ज़मीन के साथ कोई मेटोर, कोई ना कोई प्लानेट, कोई ना कोई चीज़ ज़रूर टकरा जाएगी और ज़मीन पाश पाश हो जाएगी, खतरा है हमारी ज़मीन को। उस पर ह्यूमन बीइंग क्या रिएक्शन देते हैं स्टोरी में? कहते हैं बीइंग थ्रेटन इज एन इलनेस, कि खौफ ज़दा रहना ये तो एक बीमारी है, टेंशन में रहना ये तो एक मर्ज है। सर इग्नोरेंस को अपनाइए, लापरवाही अपनाइए, लाफ्टर टेंशन पर कहका दीजिए, खौफ को भगाइए, ड्रग्स नशा इस्तेमाल कीजिए, कुछ नहीं बनता, सुसाइड कर लीजिए, सत्ते खैरा। एलियंस थिंक ह्यूमन, थिंक अबाउट अपकमिंग नेचुरल डिजास्टर, आने वाला नेचुरल फितरती डिजास्टर, उसके बारे में सोचें। ज़मीन के अंदर से लावा निकलने वाला है, ज़लज़ला आने लगा है, बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, जैसे कि ज़मीन के साथ कोई चीज़ टकरा जाएगी, बड़े पैमाने में अगर सिंबलाइज करेंगे तो। ह्यूमन बीइंग का इस बात पर रिएक्शन, वी आर थिंकिंग अबाउट वॉर विद अदर ह्यूमन एनिमीज, हमारे तो इंसान दुश्मन यहाँ मौजूद हैं, हमने तो उन इंसानों के साथ लड़ाई करनी है। क्या दुश्मन से जंग इतनी इम्पॉर्टेंट है? क्या नहीं है? दुश्मन तू मेरी, दुश्मन मैं तेरा, तू नागन में सपेरा। इंसान इंसान का दुश्मन बना है। जंग तो जनाब बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। हार्डी हलाली याद आ गया है। दो सोल्जर हैं, बॉर्डर पर आमने सामने हैं, दोनों ने अपनी गन्स बिल्कुल तानी हुई है, आंख टिकाई हुई है निशाने पर, और एक बॉर्डर पर एक शख्स सोच रहा है अगर इसने सामने वाले ने थोड़ी सी भी हरकत की तो मैं ये गोली इसके सीने के पार कर दूंगा, इसके दिल को सुराख करती हुई गोली पीछे से निकल जाएगी। सामने वाला आंख टिकाए ठहरा, सुर्ख आंख उसकी, उसके पीछे उसका दिमाग कह रहा है इसने छोटी सी गलती जुम्बिश की तो मैं यहाँ से फायर करूँगा और गोली सीधा इसका माथा चीरती हुई इसके दिमाग को फाड़ती हुई पीछे से इतना बड़ा सुराख कर डालेगी। हार्डी कहता है, एक पोइम है हार्डी की, हार्डी कहते हैं यहीं दो लोग जो बॉर्डर पर ठहरे हैं, दुश्मन बॉर्डर पर, अगर यहीं दो करैक्टर किसी तीसरे मुल्क में किसी बार में मिले होते तो वाइन पीने के बाद दोनों इस बात पर डटे होते कि तुम्हारे पैसे भी मैं दूंगा, और दूसरा कहता नहीं नहीं यार मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स ऐसी है, हमारे मुल्क के लोग ऐसे हैं, हमारे मुल्क के मसाइल ऐसे हैं, वहाँ जंग की हालत रहती है, वहाँ पर लोग इख्तलाफी राय रखते हैं, लेकिन वो भोले हैं, वो बादशाह हैं, वो दीवाने हैं, वो जज्बाती हैं। हम तुम तो समझदार हैं, बड़े शहर में हैं, एक महकदे में हैं, तुम्हारे पैसे मैं दूंगा ताकि तुम अपने मुल्क में जाओ तो कह सको कि उस मुल्क, उस गद्दार मुल्क का जो करैक्टर था वो तो बहुत अच्छा था, मेरी नेक नामी करो वहाँ जाकर। यानी कि ये सिचुएशन होती है, जब आप सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप एक वैन वाले से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, आप एक तंदूर वाले से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, आप किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जब सिचुएशन से सर ऊपर उठाएंगे, माइग्रेट करेंगे, बड़ा सोचेंगे, बड़ी किताबें पढ़ेंगे, तो फिर आप ह्यूमंस वाला रिएक्शन नहीं देंगे, बल्कि आपको एलियंस की, साइंटिस्ट की बात समझ आएगी। स्टोरी में आइए, एलियंस कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर सर्वाइवल।
جناب سب سے امپورٹنٹ ہے انسان کی زندگی سیف ہو، انسان سیف ہو۔ ہیومن بینگز ریئیکشن دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پولیٹیکل اینڈ سوشل ایشوز جو ہمارے ہیں ان کا اگر سلوشن نکل آئے تو پھر ہی انسان کی سیفٹی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ ہمارے جو پولیٹیکل ایشوز ہیں یا ہمارے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ہمیں انوالو کر رکھا ہے ان ایشوز کے اندر تاکہ ہم کسی اور بارے میں بڑا کچھ سوچ ہی نہ سکیں۔ یعنی ہیومن بینگ یہ ریئیکشن دیتے ہیں پہلے ہم اپنے زمینی فرض تو ادا کر لیں، پھر ٹائم اینڈ سپیس کی بات کریں گے، پھر نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات کریں گے، پھر جو ہمیں تھریٹس ہیں ان کی بات کریں گے۔ کھوج سے پہلے فلک کی، کھوج سے پہلے فلک کی فرض ماٹی کی ادا کر۔ آسمان کی کھوج کرنے تو چلا گیا، نیا پلانٹ کہاں ہے؟ تو پہلے زمین کے مسائل تو حل کر لے۔ یہ ڈاکٹر تنویر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنا شعر سنا ہے، میں نے اپنا شعر سنایا، انہوں نے کہا واہ۔ میں نے کہا ویسے ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ سائنٹسٹ دوسری پلانٹ پر زندگی کیوں تلاش کرتے رہتے ہیں؟ ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی زمینی کام نہیں ہے، فرض ماٹی کے تو ادا کریں۔ انہوں نے کہا اس زمین کو خطرہ ہے، اس زمین پر رہنے والی زندگی کو خطرہ ہے، پوری کائنات میں وحید ہی تو زندگی ہے، اگر کوئی پلانٹ اس سے آ کے ٹکرا گیا تو زندگی پوری کائنات میں سے ختم ہو جائے گی۔ تو سائنٹسٹ سوچتے ہیں کہ ہیومن بینگ کو اس زمین سے اٹھا کر چاند پر پلانٹ کر دیں، مارس پر پلانٹ کر دیں، کسی اور جگہ پر پلانٹ کر دیں تاکہ زندگی بچ جائے۔ میں نے کہا واہ 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 واہ، کیا بات ہے، اتنی بڑی سوچ، کبھی سر اونچا کیا ہی نہیں۔ چھوڑیے سٹوری میں آئے۔ ایلینز کہتے ہیں لوگوں چینج یور سیلف، خود کو چینج کرو۔ ہیومن بینگز جواب دیتے ہیں پولیٹیکلی چینج کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آؤ چینج پر بات چیت کریں، چینج کے ریزن تلاش کریں، ہم تبدیل کیوں ہوں؟ بجائے اس کے وہ فوراً ہی چینج لے آئیں اپنے اندر، کیونکہ ایک ڈیزاسٹر آنے والا ہے تو فوراً ہی انیشیٹ لیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ چینج کیوں آنا چاہیے۔ اینڈ ایلینز نے کچھ ہیومن بینگ پکڑے کہ ان کا بڑا کمپلیکس دماغ ہے، تھاٹ پروسیس عجیب ہے، ان پر تجربہ ہونا چاہیے۔ وہ چند ایک ہیومن بینگ پکڑ کے اسپیس شپ میں بیٹھے اور چلے گئے، اور یہ پاورفل ہیومن بینگ، پاورفل ہیومن اتھارٹیز، انہوں نے ریڈیو پر بتایا کہ اسپیس شپ چائنا سے آئی تھی، یہ چائنیز ڈیوائس تھی، تو جنگ کے لیے تیاریاں کرو، کوئی نہ کوئی بڑی جنگ ہونے والی ہے اور ہمیں یہ جنگ جیتنی ہے۔ اسٹوری از اینڈیڈ۔ رپورٹ آن دا تھریٹنڈ سٹی، وہ شہر جسے خطرہ لاحق تھا، اس پر ایلینز آئے ہیلپ کے لیے اور پھر وہ چلے گئے۔ یہ ساری رپورٹ ڈورس نے لکھی۔ ایسا حقیقت میں نہیں ہوا، لیکن اس سٹوری میں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ ڈورس لیسنگ، ڈورس لیسنگ یہ 2 مچ نشے نہیں، 3 مچ نشے ہیں۔ ایک عورت ہے، اوپر سے نوبل پرائز یافتہ۔ تیسرا ٹاپک ہے رپورٹ آن دا تھریٹنڈ سٹی،
یونیورسٹی نے کویشچنز ریز کیے. رائٹ اے نوٹ آن دا الارمنگ اسپیکٹس آف دا رپورٹ in the short story, a report on the threatened city by Doris Lessing 2018 PU. الارمنگ اسپیکٹس اس زمین پر کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ہے ہیومن ریئیکشن کا. اس انسان کا کیا کریں جو اپنی زنجیروں سے محبت کرتا ہو, اسے کیسے آزاد کریں, اسی سوچ کیسے آزاد کریں. یہ الارمنگ اسپیکٹس ہیں. اگین کویشچن ریز ہوا 2019 میں, سوشل اینڈ پولیٹیکل سٹائر بتائیں. ڈورس نے ڈائریکٹ سٹائر نہیں کی, ڈائریکٹ اس نے الارمنگ اسپیکٹس نہیں بتائے, لیکن سب کچھ کہا ہے. بالکل ڈفرینٹ سٹائل ہے کہنے کا. بھٹا اکیڈمی میں ہم نے کویشچن ریز کیا تھا, دا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز لائف از دیٹ اٹ از ان امپورٹنٹ, کہ لائف از ان امپورٹنٹ فار ہیومن بینگ. انسان کو زندگی کی قدر ہی نہیں ہے. یہ بہت ہی ڈفرینٹ اور بڑی بات ہے, زندگی کی قدر کرنا. آنسر, there is single answer of all above questions. رپورٹ. رپورٹ کیا لکھی گئی ایلین کی طرف سے, ڈورس کی طرف سے. اس سارے واقعے کی رپورٹ دیکھیے. ایلینز آئے اور پھر بات چیت کر کے اور ہیلپ نہیں کر سکے, چلے گئے, کیونکہ ہیومن بینگز نے ریئیکشن ہی ایسا دیا. اب رپورٹ میں یہ ساری بات ہم نے لکھنی ہے. The people of this planet Earth are more eager to fight with similar human beings. پہلی رپورٹ کی پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر رہنے والے انسان دوسرے اپنے جیسے انسانوں سے لڑنے کے لیے بہت جوش رکھتے ہیں, ایگر ہیں. to erect military, اور وہ تیار ہیں, وہ جوش رکھتے ہیں کہ وہ بڑی بڑی ملٹری, بڑی بڑی فوج, وائز فوج, سیکیور فوج, طاقتور فوج کھڑی کر لیں. ٹو فائٹ اے ورلڈ وار, یہ لوگ اس چیز کا جوش رکھتے ہیں کہ وہ ایک عالمی جنگ لڑیں. ٹو انڈو اندر کنٹری, یہ امریکہ یہ شوق جوش رکھتا ہے کہ وہ چائنا کو دنیا سے مٹا دے, رشیا کو مٹا دے. ہر ملک دوسرے ملک کو, کسی نہ کسی ملک کو مٹانا چاہتا ہے. ٹو اوور فار دا ورلڈ, اور یہ لوگ, یہاں کے رہنے والے لوگ, یہ پوری دنیا پر غلبہ قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. اینڈ ٹو دا پروسیس آف سیلف ڈسٹرکشن, اور یہ جوش رکھتے ہیں اپنے آپ کو تباہ کرنے کا. ہیومن بینگ, سارے ہیومن بینگ ہیں. اینڈ لیو ٹو ڈائی, اور یہ لوگ زندہ رہتے ہیں مرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں زندگی تو ملی ہی اس لیے ہے کہ یہ آخر میں ختم ہو جائے. ہم موت کو ساتھ لیے پھرتے ہیں. لائف چھوٹے اسپیکٹرم میں امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ ہر شخص کہتا ہے میں مروں نہ, میں جیوں, میری زندگی اچھی ہو. زندگی کی اہمیت ہے. جس طرح چھوٹے پیمانے پر ہے, اسی طرح بڑے پیمانے پر بھی زندگی کی اہمیت ہوگی. کیا کہ یہ زندگی اس صرف زمین پر ہے, اس پلانٹ پر ہے, اسے کسی اور پلانٹ پر ہونا چاہیے, اس کو سروائیو کرنا چاہیے. ہمارے بچوں کے بچے, ہماری زندگی کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے اس پوری کائنات کے اسپیکٹرم میں. یہ بڑا پیمانہ ہے. ارے ہم تو خود سے بھی محبت نہیں کرتے, ہم نے فلسفہ ہی ایسا اڈاپٹ کیا ہے کہ آخر مر جانا ہے, ختم ہو جانا ہے, مر جانا ہے. لیکن آپ کو ہوپ, رائٹر چاہتی ہے کہ ہم ایسی ہوپ رکھیں کہ ہم نے جیسے نہیں مرنا, یا زندگی کو کسی نہ کسی شکل میں قائم رکھنا ہے, زندگی کو میکسیمم بچانا ہے.
The attitude towards life is that it is unimportant. زندگی کے بارے میں انسانوں کا رویہ ہے کہ زندگی اتنی امپورٹنٹ نہیں کیونکہ موت نے آنا ہی آنا ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دوبارہ آسٹر اینڈ پرل انٹرمیڈیٹ میں فرسٹ پارٹ میں آپ کا آسٹر اینڈ پرل ایک پلے تھا، اسے پڑھیں. بلکہ ٹیچر نے شاید آپ کو بتائے، کوئی بہت ہی محنت کرنے والا ہو تو وہ بتائے اس میں کیا ہے. بہرحال میں اس سٹوری میں نہیں جاؤں گا، وہ آپ یوٹیوب میں دیکھ لیں گے، کہیں نہ کہیں میں نے اسے بتایا ہے، بلکہ بتایا ہے. آسٹر اینڈ پرل بائی ایم کے بوٹا لائک دس. نیکسٹ پیرا. They are eager to accept the failure readily. اور تمام ہیومن بینگ کا یہ وتیرہ ہے، یہ شیوا ہے، یہ کمال ہے کہ وہ ڈیفیٹ کو، شکست کو فوراً ہی تسلیم کر لیتا ہے. انسان شکست فوراً تسلیم کر لیتا ہے، یہ انسان کا وتیرہ ہے. جاگا جو میری ذات میں ایک ذات کا جنگل، جاگا جو میری ذات میں ایک ذات کا جنگل، پل بھر میں اجاڑا میری اوقات کا جنگل. بیٹھا ہوں تیرے ایک اشارے کے سہارے، رستہ ہی نہیں دیتا تیری بات کا جنگل. میں چاند مسافر کی طرح قید تھا اس میں، بہت دور تلک پھیلا تھا یہ رات کا جنگل. ہارے ہوئے لشکر کو کبھی رہ نہیں دیتا، ہارے ہوئے لشکر کو کبھی رہ نہیں دیتا. اس طور گھنا ہوتا ہے یہ مات کا جنگل. مات کا جنگل بہت گھنا ہوتا ہے، آپ کو رستہ نہیں دیتا. تو فیلئر، ڈیفیٹ کو انسان کو فوراً ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈورس یہ بتانا چاہتی ہے، واضح کرنا چاہتی ہے، دو ٹوک کہہ رہی ہے. ٹو لوز کنٹرول، انسان ایگر ہے، جوش رکھتا ہے کہ وہ کنٹرول لوز کر دے. وہ چیز اگر حاصل کرتا ہے تو اسے مینٹین نہیں کرتا. زندگی ملی ہے تو وہ اس کو میکسیمم مینٹین کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ایم اچیو کرتا ہے تو لوز کر دیتا ہے اسے. تو وہ کہتے ہیں انسان پوری طرح کنٹرول نہیں رکھتا، صحیح سے کنٹرول نہیں رکھتا. اس کی اگزامپل اس نے کیسے دی؟ اس نے کہا جو امریکن اتھارٹیز تھیں انہوں نے ریڈیو پر کہا، سنو لوگو، یہاں پر ایک اسپیس شپ آئی ہے جو کہ چائنا کی واردات ہے اور ہمیں اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے، لائک دس. تو یہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اسپیس شپ کسی اور پلانٹ سے آئی ہے. زیادہ وائز لائف ہمارے پاس آئی تھی، زیادہ ایڈوانس لوگ آئے تھے جو بتا رہے تھے کہ یہاں پر ارتھ کویک آنے والا ہے، وی کین ہیلپ یو. تو ہیومن بینگ کا اوور آل کنٹرول نہیں ہے، اسے کنٹرول بنانا چاہیے. کس پر؟ معاملات پر، ڈیزاسٹر پر، تھریٹس پر. سب سے اہم ہے تھریٹ، کہ زندگی کو، اس پلانٹ کو تھریٹ ہے. اینڈ ٹو بیکم ان نوٹسنگ اسپیشیز، اور یہ ہیومن بینگ لاپرواہی کرنے والی مخلوق ہے. نیکسٹ پیرا. دے آر ایگر ٹو تھنک نیرو. ہیومن بینگ محدود سوچتا ہے. آپ خود کو غور سے دیکھیں، سوچیں، کیا آپ اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنی چند بکس تک نہیں سوچتے؟ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کون کون روزانہ سٹارز دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا ہے. آپ کا ٹیچر ڈیلی 15 منٹ سٹارز ضرور دیکھتا ہے اور سوچتا ہے. یہ مخلوق ہیومن بینگ ایگر ہے ٹو تھنک اباؤٹ دا ریزن آف چینجز. یہ تبدیلی کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کو ڈسکس کرتا ہے. انسٹیڈ آف چینجنگ دیم سیلز، وہ خود کو چینج نہیں کرتا،
وہ وہاں سے جہاں آرتھ کوئک آنے والا ہے وہاں سے سیف جگہ پر نہیں جاتا، بلکہ اس بات پر بحث مباحثہ کرتا ہے کہ ہمیں کیوں شفٹ ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے جو ہمیں کرنی ہے. اینڈ دے ٹاک میٹر ویل انسٹیڈ آف امیجیٹ ایکشن. فوراً ہی ایکشن نہیں لیتا، خطرے سے باہر آنے کی کوشش کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کو ویل طریقے سے ڈسکس کرتا ہے. باتیں جتنی مرضی کرا لو، عمل کا نہ کہو. ایک مشہور قول ہے کہ اسلام آیا عرب میں، وضاحت ہوئی اور لکھا گیا ٹرکی میں، اور اس کو سمجھا گیا سب کانٹیننٹ میں. میں کہتا ہوں سمجھا جاتا تو ہم 90% لوگ کرپٹ نہ ہوتے سب کانٹیننٹ کے. بھائی آپ کہیں سب کانٹیننٹ میں اس پر بحث مباحثہ رج کے ہوا. جیسے کالے اور چٹے کی سمجھ آ جائے، تو وہ سر تا پاؤ چٹا پہنے گا نا. کالا پہن کر نہیں کہے گا جناب چٹا چٹا ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے. ٹینشن نہ لیں، چھوڑیں سر. ٹینشن تو ہم ہیومن بینگ بھگانا خوب جانتے ہیں. اگلا ہیومن ریئیکشن بھی یہی ہے. دے ٹیک ڈرگ اینڈ میک لافٹر. وہ نشہ لیتے ہیں اور پھر وہ لافنگ یوگا کرتے ہیں. ٹو اوائڈ ٹینشن، تاکہ ٹینشن کو بھگائیں. فیئر، کوئی تھریٹ، کوئی خوف لاحق ہے تو اس کو بھگائیں. پرابلمس، وہ مسائل سے اوائڈ کرتے ہیں، کہہ کے لگا کر، نشہ لے کر مسائل کو حل نہیں کرتے. ٹو فوکس آن ارتھ لنکس انسٹیڈ آف ارائیول آف انٹیلیجنٹ لائف. زمین سے جڑی ہوئی نیچے کی چیزوں کے اندر وہ فوکس کیے رہتے ہیں، وہ انٹیلیجنٹ لائف کے بارے میں نہیں سوچتے. وہ اس زمین سے اوپر کی زندگی کے بارے میں، کائناتی روشنی کے بارے میں نہیں سوچتے، یا کسی اور ورلڈ کے بارے میں نہیں سوچتے، کسی پلانٹ پر زندگی کو بسانے کے بارے میں نہیں سوچتے. اینڈ ٹو انڈیفرنٹ ٹو دیئر اون سفرنگ. اور وہ اپنے ہی سفرنگ سے، مصائب سے، مصیبتوں سے لاپرواہ رہنے کا جوش رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں. یہ ہیومن ایٹیٹیوڈ ہے، یہ انسانی رویہ ہے جو ڈورس بتا رہی ہے. They consider it an illness. ہیومن بینگ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ ایک بیماری ہے، اور a faulty mental condition، یا یہ دماغ کا ایرر ہے. کیا؟ to be aware of what threatens، کہ آپ اس چیز کی اویئرنس رکھیں کہ کون سے خطرے ہمیں اور ہماری زمین کو لاحق ہیں. اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہائے زمین تباہ نہ ہو جائے، اگر کوئی ایسا بار بار سوچتا ہے تو وہ ذہنی طور پر بیمار ہے. اور اگر ٹو ٹرائی ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو سافٹن اٹ، اگر کوئی شخص زمین کو اور زمین پر بسنے والے لوگوں کی سیفٹی کے لیے کوئی اسٹیپ لے گا تو لوگ اسے پاگل کہیں گے. جیسے کہ میں نے ڈاکٹر تنویر سے کہا سائنٹسٹ کیا پاگل ہیں یہ جو دوسرے پلانٹ پر زندگی کو قائم کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. میں نے ایسا کہا، مجھے لگتا تھا کہ وہ پاگل ہیں. میں نے اسی لیے کہا تھا کھوج سے پہلے فلک کی فرض ماٹی کی ادا کر. یاد رکھیں میری بک کا نام ہے، پوئٹری کی ایک بک ہے، اس کا نام ہے سورج پہ کہکا زن ہوں. اور اپنی ہی بک کے اینڈ پر میں اپنی ہی بک کا رائٹنگ کا بہت بڑا کریٹک ہوں.
میں نے اپنا کچھ نہیں چھوڑا. ویسے ایک بات کہوں، اسی سے جڑی ہوئی بات ہے، اپنے آپ کو مسلسل معتبر جاننا، ہر وقت معتبر رکھنا ایک مسلسل عذاب ہے. اس حصار کی قید سے آزاد ہو جائیں. معتبر تو نہیں رہیں گے، قداور ضرور ہو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. دس از یور ہوسٹ ایم کے بھٹا.